غور سے سنو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور ڈرو نہیں۔ جتنی محبت تم اپنے رزق سے رکھتے ہو، تمہارا رزق اس سے زیادہ تم سے محبت رکھتا ہے، اور صرف اس لیے دیر لگا رہا ہے کیونکہ تم اپنی ذات کی نفی نہیں کر رہے۔ اگر تم اپنی ذات کی نفی کرو تو تمہارا رزق خود تمہارے پاس آئے گا اور ایک عاشق کی طرح تمہارے قدموں پر گر جائے گا۔ یعنی ہمیں اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو خود کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو اللہ کسی پریشانی کے بغیر خود رزق مہیا کرتا ہے۔ اگر اس وقت آپ کے دوست آپ سے دشمنی کریں اور آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور آپ سے جھگڑا کریں تو کہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں، جو کل آخری فیصلے کے دن پر ہوتا آج ہو گیا۔ یہ دنیا والے میرے دشمن بن گئے ہیں تاکہ قیامت مجھ پر پہلے سے واضح ہو جائے۔ لوگوں کو آپ کے لیے برا بنا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا چہرہ لازمی طور پر اگلے جہاں کی طرف پھر جائے۔ یہ جان لو کہ آخرکار یہ سب آپ کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ آپ کو قبر میں چھوڑ دیا جائے گا، ماتم کرتے ہوئے، ایک اللہ سے التجا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہی اللہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہی اس دن ہونے والا ہے۔ موت کے وقت بھی سب ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے اور ہم صرف اللہ کو پکاریں گے۔ ہم یہ حقیقت جان کر ابھی سے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں۔ جبرائیل اور آسمانی ارواح کا کعبہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیٹ پوجا کرنے والوں کا قبلہ کھانوں سے بھرا دسترخوان ہے۔ اللہ کو جاننے والوں یعنی عارفوں کا قبلہ اللہ کے ساتھ وصال کی روشنی ہے۔ فلسفی کی عقل کا قبلہ تخیل ہے۔ درویشوں اور سنیاسیوں کا قبلہ خدائے مہربان ہے۔ چاپلوسی کرنے والوں کا قبلہ سونے کا بٹوا ہے۔ روحانی لوگوں کا قبلہ طویل صبر اور تحمل ہے۔ ظاہری صورت کی عبادت کرنے والوں کا قبلہ پتھر کی مورت ہے۔ باطن پر نظر رکھنے والوں کا قبلہ وہ حسین یعنی اللہ ہے۔ ظاہر کی عبادت کرنے والوں کا قبلہ عورت کا چہرہ ہے۔
ہر چیز جو تمہارے لیے باعث راحت ہے، ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب تم اس سے جدا ہوگے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم کبھی خوشی حاصل کرتے تھے، مگر آخر وہ تمہارے سے جاتی رہیں۔ جن سے تم اب دل لگائے ہو وہ بھی باقی نہیں رہے گا، سو اس سے دل نہ لگاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ تم سے جاتی رہیں، تم اس سے فرار اختیار کر لو۔ یعنی دنیا میں ہر چیز فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی شے، کسی سے بھی دل نہیں لگانا چاہیے۔ صرف اللہ ہی کی ذات پر توجہ مذکور کرنی چاہیے اور دل لگانا چاہیے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ زمین اور آسمان کے تمام ایٹم اللہ کی فوج ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ہوا نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ انتقامی سمندر فرعون پر کیسے ٹوٹا؟ اور اس زمین نے قارون کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور ان ابابیلوں نے ہاتھی کے ساتھ کیا کیا کیا؟ اور کیسے نمرود کی کھوپڑی کو مچھر کھا گیا؟ اور لوط کے دشمنوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اے اپنے اعمال میں اللہ کی مخالفت کرنے والے، تم اس کی فوج کے درمیان ہو، ڈرو۔ اگر وہ آنکھ سے کہے اسے اذیت دو، تو آنکھ کا درد آپ پر 100 تکلیفوں کا باعث بن جائے گا، اور اگر وہ دانتوں سے کہے اسے تکلیف دو، پھر آپ اپنے دانتوں سے عذاب پاؤ گے۔ یعنی ہمارے اعضاء اللہ کی فوج کے مانند ہیں، سو انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم پر مکمل طاقت رکھتا ہے، اور ہمارے اپنے جسم کے اعضاء سے بھی ہمیں کسی بھی وقت سزا دینے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے، کیونکہ اس کا ظلم اس ہی کے سر پر پڑتا ہے۔ تم جو دوسروں کے لیے کنواں کھود رہے ہو، در حقیقت تم اپنے ہی لیے گڑھا بنا رہے ہو۔ جو جتنا بد کردار ہوتا ہے اس کا اتنا ہی برا انجام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے انصاف کا یہی اصول ہے کہ بدترین انسان کے لیے بدترین سزا ہے۔ یہ مت سوچو کہ کمزور انسان کا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھو، جب اللہ کی مدد آ پہنچے، یعنی کمزور لوگوں کا مددگار خود اللہ ہے، اس لیے کمزور لوگوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی ماں کے رحم میں موجود بچے سے کہے باہر ایک خوبصورت دنیا ہے، ایک خوشگوار زمین ہے،
جس میں 100 قسم کے کھانے کی چیزیں ہیں، پہاڑ اور سمندر اور میدان، خوشبودار باغ اور کھیت ہیں، اور بلند اور روشن آسمان ہے، تو یہ بچہ جو ماں کے رحم کے اندھیروں سے مانوس ہے اور باہر کی دنیا سے بالکل غافل ہے، اس بات پر یقین نہیں کر پائے گا اور اس پیغام سے منہ موڑ لے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں جب اللہ والے عام لوگوں سے دوسری دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک بہت ہی تاریک اور تنگ گڑھا ہے، باہر ایک اور دنیا ہے جو کہ ایسی نہیں، تو عام لوگ بھی اس بات پر یقین نہیں کر پاتے۔ ایک آدمی نے پانی میں چھلانگ لگائی تاکہ وہ پانی میں بھیڑوں کے ڈنگ سے بچ سکے۔ بھیڑ اس کے اوپر چکر لگاتے ہیں اور جب وہ اپنا سر نکالتا ہے تو وہ اسے نہیں بخشتے۔ پانی خدا کی یاد یعنی ذکر ہے اور بھیڑ کسی انسان کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کے پانی میں اپنی سانسیں روک کر استقامت کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ پرانی سوچ اور خواہش سے آزاد ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ خود سر سے پاؤں تک اس پاکیزہ پانی کی فطرت اختیار کر لیں گے، یعنی اللہ کی یاد سکون کا باعث ہے جبکہ انسانوں کی یاد تکلیف کا باعث ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد اور ذکر میں رہتا ہے تو بالآخر اس میں اللہ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جان لو کہ تمہاری ہر ایک بری عادت ایک کانٹے کی جھاڑی ہے۔ کئی بار اس کے کانٹے تمہارے دامن میں چبھ چکے ہیں، کئی بار تم اپنی ہی بری عادتوں سے زخمی ہو چکے ہو، پر تمہیں کوئی عقل نہیں۔ تم دوسروں کے زخموں سے لا تعلق ہو سکتے ہو جو تمہاری بری فطرت کی وجہ سے انہیں لگتے ہیں، مگر تم کسی صورت بھی اپنے زخموں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے لیے اور ہر اجنبی کے لیے عذاب ہو۔ جہاں اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے وہاں اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ آپ نے با آواز بلند فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ پر توکل کرتے وقت اسباب سے بے پرواہی مت برتو، یعنی اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام کرنا بھی لازم ہے۔ رسول کی یہی تعلیم ہے کہ پہلے اپنے حصے کا کام کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ جہاں بہتا پانی ہوتا ہے وہاں ہریالی اگتی ہے، جہاں بہتے آنسو ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ دھوکے بازی اور کینہ پروری میں تمام آدمیوں سے بدتر یہ آدمی ہے جو میرے اندر ہے۔ ہر شے اپنے ہی قسم کے ساتھ راحت محسوس کرتی ہے۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کی توجہ نیک لوگوں کو لان تان کرنے پر لگا دیتا ہے۔ جب خدا کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کی توجہ عاجزی کے ساتھ آنسو بہانے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اور رسول کا ہاتھ تھام لو۔ اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے فرار حاصل کر لو، یعنی ہماری اپنی ذات ابو جہل کی طرح ہے، جہالت سے بھری ہوئی۔ اللہ اور رسول کے احکام پر چل کر اس ابو جہل سے
छुटकारा हासिल किया जा सकता है। हज़रत मूसा की कौम पर बगैर किसी परेशानी खरीद व फरोख्त के आसमान से खाना उतर रहा था। कुछ लोग बेअदबी से चीखे कि दाल कहाँ है, लहसन कहाँ। जन्नत का खाना बंद हो गया और उनके हिस्से मेहनत रह गई। जब भी तुम पर दुख और परेशानी आती है, ये तुम्हारी बेअदबी और गुस्ताखी का नतीजा होती है। ये दुनिया एक पहाड़ और हमारे अमाल आवाज़ की मानद है। जिस तरह हमारी आवाज़ पहाड़ से टकराकर हमारे ही कानों में वापस आती है, इसी तरह दुनिया में हम जो अमाल करते हैं वो अमाल ही अच्छे और बुरे हालात की सूरत में हमारी ज़िंदगी में लौट कर आते हैं। जादू टोने में तो शैतान का नाम लिया जाता है और फिर भी फ़ायदा हासिल होता है, मगर हम अल्लाह का नाम लेकर भी इस तरह फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते जैसा कि पाना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह का नाम सिर्फ ज़बान से लेते हैं, दिल से नहीं। यही वजह है कि अल्लाह का नाम लेकर भी हमें कम ही फ़ायदा हासिल होता है। अगर अल्लाह का नाम हमारे दिल में जलवा गिर होता तो हमारा जिस्म पाश पाश हो जाता। यानी अगर हम सही मानों में अल्लाह को दिल से याद करें तो हैरान कुन नताइज हासिल कर सकते हैं। दुनिया अल्लाह से गाफिल हो जाने का नाम है। दुनिया माल, कारोबार और औरत की ख्वाहिश रखने का नाम नहीं। यानी अगर आप माल, कारोबार, औरत वगैरह से रग़बत की वजह से अल्लाह को भूल जाते हैं तो आप दुनिया में खो गए, जबकि उन चीज़ों के बावजूद अगर आप अल्लाह को अपनी तरजीह अव्वल रखते हैं तो आप अल्लाह से गाफिल नहीं, और इस सूरत में दुनियावी लगा ओ जायज़े है। हमारी ज़ात में हज़ारों भेड़िए, कुत्ते, फरिश्ते और शैतान हैं, यानी हमारे अंदर अच्छी और बुरी मखलूक दोनों मौजूद हैं। हम असल में क्या हैं ये इस पर मबनी है कि कौन सी मखलूक हमारी ज़ात पर गालिब है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब सोने की मिक़दार तांबे से ज़्यादा होती है तो वो तांबे की बजाय सोना बन जाता है। यानी अगर हैवानों की सिफ़ात जैसे गुस्सा, नफ़रत, हसद, बेहयाई वगैरह
ہم پر غالب ہوں تو ہم بھیڑیے شیطان ہیں، اور اگر فرشتوں کی صفات جیسے محبت، درگزر، رحم، انکساری، حیا وغیرہ ہم پر غالب ہوں تو ہم فرشتوں میں سے ہیں۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے۔ زبان روح کے دروازے پر لٹکا ہوا پردہ ہے۔ جب ہوا چلتی ہے اور پردہ ہٹتا ہے، یعنی جب تم بولتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہے۔ کیا وہاں سونا اور خزانہ ہے یا سانپ اور بچھو ہیں؟ یعنی انسان کے الفاظ اور بولنے کے انداز سے اس کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ اچھے انسان کی زبان سے اچھی باتیں جیسے شکر، اللہ رسول کی باتیں، نرمی، صلاح اور حکمت وغیرہ کی باتیں نکلتی ہیں، جبکہ برے انسان کی زبان سے بری باتیں جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ، گالیاں، تانے وغیرہ کی باتیں نکلتی ہیں۔ 100 الفاظ کے ذریعے انسان کی اصل حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔ تمہاری اپنی ذات کا بت تمام بتوں کی ماں ہے، کیونکہ ظاہری بت صرف سانپ ہے، جبکہ تمہارا اپنا بت اژدھا ہے۔ ہم ہر چیز سے زیادہ اپنی خود کی ذات کی پرستش کرتے ہیں، خود کو خدا تصور کرتے ہیں، اس لیے نہ اپنی غلطیوں پر پشیماں ہوتے ہیں، نہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہماری اپنی ذات کا بت سب سے بڑا ہے اور اسے گرانا سب سے اہم ہے۔ انسان کی اصل غذا اللہ کا نور ہے۔ جانوروں کی خوراک اس کے لیے نامناسب ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں دراصل وہ ہمارے جسم کی نشو و نما کرتی ہے، روح کی نہیں، جبکہ ہمارا وجود حقیقت میں روح ہے، جسم نہیں۔ اس لیے بہت زیادہ جسمانی خوراک ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ہماری روح جو ہمارا اصل وجود ہے، اس کی نشو و نما کے لیے ہمیں اللہ کے نور یعنی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد اور قربت کی ضرورت ہے، نہ کہ گوشت اور سبزیوں کی۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنے کی صلاحیت عطا کر دے۔ جو شخص خود پر قابو نہیں رکھ پاتا وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ جس شخص کو تمیز نہ ہو وہ نہ صرف اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی آگ لگا دیتا ہے۔ یعنی بدمزاج انسان کی بدمزاجی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس طرح وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ معاشرے کو بھی اس کی بدمزاجی کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ وہ خود پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے باعث نقصان ہوتا ہے۔ مثنوی شریف دل کی جنت ہے جس میں جھرنے اور شاخیں ہیں، ان میں ایک جھرنا ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہ کتاب بہترین مقام ہے اور بہترین آرام گاہ ہے، جہاں نیک لوگ کھاتے اور پیتے ہیں اور آزاد لوگ خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ یہ کتاب دلوں کے لیے شفا اور دکھوں کو مٹانے والی ہے اور قرآن کی تفسیر ہے اور انعامات کی کثرت کا سبب اور
بدمزاجی کی صفائی کرنے کا ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی کوتاہیاں دیکھ سکے، اور اگر کوئی اس کو اس کی کوتاہیوں کے بارے میں بتائے تو اس کو خوش دلی سے قبول کرے۔ اکثر لوگ اپنی برائیوں کو دیکھ نہیں پاتے، اور اگر کوئی ان کی نشاندہی کرے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ جو شخص ہمیں ہماری کمیاں اور کوتاہیاں بتائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنوار رہا ہے۔ تمام بری خصلتیں جب ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں تو تکلیف نہیں دیتی، ہمیں اپنے خود کے پھوڑے سے کراہت نہیں آتی۔ ہم اسی ہاتھ سے کھانے میں انگلیاں ڈال کر کھا لیں، مگر کسی اور کا پھوڑا دیکھ کر ہم اس کے ہاتھ کا پکا کھانا کبھی بھی برداشت نہ کریں۔ بری خصلتیں بھی پھوڑوں کی طرح ہیں، خود میں ہو تو تکلیف نہیں دیتی اور دوسرے میں تھوڑی بھی ہو تو کراہت آتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ دنیا میں کیا چیز برداشت کرنا سب سے مشکل ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، اللہ کا غصہ برداشت کرنا سب سے مشکل ترین ہے، جس سے دوزخ بھی کانپتی ہے۔ اس نے پوچھا، اللہ کے غصے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے غصے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے غصے کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ اگرچہ اللہ نے آخرت میں جزا اور سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کا نمونہ ہمیں ہر لمحہ ملتا ہے۔ جب تمہارے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ تمہاری کسی کو خوشی دینے کی جزا ہے۔ جب تمہیں دکھ پہنچتا ہے، یہ کسی کو دکھ دینے کی وجہ سے ہے۔ یعنی ہمیں اپنی نیکیوں کی جزا اور گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی کچھ حد تک ملتی رہتی ہے۔ روحوں کو ہر رات اس پنجرے یعنی جسم کی قید سے آزاد کر دیا جاتا ہے، وہ ہر قسم کے دنیاوی معاملات سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ان کو نہ کسی غم، فائدے اور نقصانات کا کوئی خیال رہتا ہے، نہ کسی شخص کا خیال رہتا ہے۔ یہی کیفیت صوفیوں کی بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ دن رات دنیاوی معاملات میں سو رہے ہوتے ہیں، ایک قلم کی مانند جو خدا کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یعنی صوفی اپنی ذات میں فنا ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہوتے ہیں،
جسے اللہ جیسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ وہ ذاتی حیثیت میں دنیاوی معاملات سے دور ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔